ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیے کہ ماضی قریب میں ہم دیکھتے ہیں اسلاموفوبیا کے زیادہ تر واقعات جو ہیں اگرچہ پوری دنیا میں ہی ہو رہے ہیں، انڈیا کی بھی بات کی ہے رضا الحق صاحب نے، انگلینڈ میں بھی ہو رہے ہیں، امریکہ میں بھی ہو رہے ہیں، لیکن زیادہ تر واقعات جو ہیں وہ یورپ اور اسکینڈینیوین ممالک میں ہو رہے ہیں. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں جی، میرے ذہن کے مطابق تو اس وقت جو کچھ یہ مسلمانوں کے حوالے سے انڈیا کر رہا ہے شاید یورپ بھی وہ کچھ نہیں کر رہا. یعنی یہاں تک کہ مسلمانوں کو اپنی وہ حلال چیزیں کھانے کا مسئلہ بن جاتا ہے. اور وجہ کیا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے، میں یہ ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یورپ، امریکہ یا انڈیا یا اسرائیل یہ خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر یہ رقیق حملے کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے، اس کی ایک بڑی خاص وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ مسلمان اپنے دین سے دور ہوئے ہیں. مسلمان اپنے دین سے دور ہوئے ہیں تو آج یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں نا. مثلا مسلمان نماز سے دور ہوا ہے، مسلمان رمضان سے دور ہوا ہے، مسلمان حج اور زکوٰۃ سے دور ہوا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ مسلمان عشق رسول سے دور نہیں ہوا. ان تمام باتوں کے باوجود، اس تمام زوال کے باوجود، اس تمام تنزلی کے باوجود مسلمان کا عشق رسول میں کمی نہیں آئی. اور آپ دیکھیں گے یہاں تک کہ اگر کوئی ایسا بندہ جو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا، عیدین نہیں پڑھتا، وہ مرنے مارنے پر تیار ہو جاتا ہے حضور کے نام پر، والہانہ عشق ہے. تو کفار غیر مسلم محسوس کر رہے ہیں کہ ان سے جب تک یہ عشق ختم نہ کیا جائے گا تو وہ ان سے اسلام کو سے انہیں دور نہیں کیا جا سکے گا. اور پھر خاص طور پر جہاد کا جو جذبہ ہے نا، اس کا ایک تعلق ہے حضور کی ذات گرامی سے، عشق کے حوالے سے. اور یہ جہاد وہ شے ہے جس سے انگریز جس نے ہندوستان پہ قبضہ کیا تھا وہ بھی کانپتا تھا، آج امریکہ اور یورپ بھی کانپتے ہیں. چاہے ہمارے ہاں جہاد کا معاملہ بھی بدنام ہو چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ نعرہ ہے جس پر مسلمان اپنی جان دینے کو، مال جان سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہ رقیق حملے حضور کے ذات گرامی پر اس لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ حضور کو ان سے دور کیا جا سکے. لیکن احمق ہیں وہ لوگ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے لوگ زیادہ جڑتے ہیں، زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے ہیں، وہ محبت اور گہری ہوتی ہے، وہ عشق اور زیادہ تیز ہوتا ہے. اللہ کے کام ہے نا. اصل میں یہ بات ان کے کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی. دیکھیے ذرا سوچئے، انسانی تاریخ میں کبھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، میں ان میں تمام پیغمبروں کو بھی شامل کرتا ہوں، پیغمبروں سے ان کے حواری تھے، ان کے صحابی تھے، ان کے رفقا تھے جنہوں نے جان نثار کی. لیکن ان پیغمبروں کی بھی محبت جو ہے نا ان کے دور تک رہی، ان کے حواریوں میں رہی. حضور صلی اللہ پیغمبر اور رسول جو ہیں کئی سو سال تک رہے اور ان کے دور تک، ان کے ادوار میں ان سے محبت رہی لوگوں کو. انہوں نے جان نثار کی، انہوں نے مال نثار کی. یہ جو حضور کے ساتھ محبت کا معاملہ یہ ہے کہ اس دور میں بھی مثالی تھی جب آپ خود موجود تھے، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کسی طرح کم نہیں ہوئی، اور یہ تا قیامت رہے گی انشاءاللہ. اس لیے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ موجتاً اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے اندر جسے کہتے ہیں رچا بسا دی ہے، جہاں گزی ہو چکی ہے. مسلمان اور عشق رسول الگ نہیں ہو سکتے، اور ہر مسلمان ہر وقت تیار ہے اپنی جان. میں نے ایک بہت بڑے سیکولر کو، میں بڑا حیران ہوا، ٹیلی ویژن پہ بہت بڑا زبردست قسم کا سیکولر تھا، نام لینا مناسب ہے. اس نے کہا کہ اگر حضور کا کوئی گستاخ میرے سامنے آئے تو میں تو اس نے مطلب کہا کہ میں بھی ماروں گا اس کو. یہ کہہ دیا. بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، اس میں کہہ دیا یہ چیز ہے، یہ عشق رسول جو ہے اس کی لڑیاں جا کے انبلٹ ہے مسلمانوں کے خون میں. اس میں آپ کی اجازت سے بیگ صاحب کی اجازت سے اضافہ تھوڑا سا کرنا چاہوں گا. دیکھیے، یہ جو ایک ہمیں ایلیوژن دیا جاتا ہے، سراب کے طور پہ دکھایا جاتا ہے کہ اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں اور یورپ کی جو کنٹریز ہیں وہ بہت زیادہ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں. تو ایک چیز تو سمجھنے والی ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کو خاص طور پہ یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں یا دوسرے ایسے ممالک جو ہیں، کیونکہ وہ عام طور پہ سیکولر ہیں، یا اگر مذہب کی طرف رجحان بھی ہے تو فار رائٹ، یعنی اپنے مذاہب کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے، اور کرسچینٹی کا تو شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں. تو اس لیے
ان سے اس چیز کے بارے میں کوئی آپ امید لگا کے رکھیں کہ وہ آپ کی اسپرچول اسپیکٹس کو کیٹر کریں گے, اس کا خیال رکھیں گے, تو یہ ان کی ویلفیئر اسٹیٹ کا حصہ نہیں ہے. وہ آپ کے لیے مادی طور پہ کچھ نہ کچھ بینیفٹ دے سکتے ہیں, وہ آپ کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے کچھ آپ کو بینیفٹس دے سکتے ہیں, لیکن جب مذہب کا تعلق آئے گا تو آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں دیں گے. تو لہٰذا یہ ان سے امید لگانا بالکل ایک غلط امید ہے. دیکھیے اسکینڈینیوین کنٹریز کو اگر آپ دیکھ لیں, یا اس وقت تو ساری دنیا ہی تقریباً زائنسٹ کنٹرول دنیا بن گئی ہوئی ہے. وہاں پہ آپ چاہے ان کا اکنامک سسٹم دیکھ لیں وہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے, پنجہ یہود میں ہے. چاہے آپ پولیٹیکل سسٹمز دیکھ لیں تو وہ بھی تقریباً ایک گول مطلب کسی نہ کسی طریقے سے اسی کو فالو کر رہے ہوتی ہے. اور خاص طور پہ یورپ اور اسکینڈینیوین کنٹریز میں تو یہ چیز ہمارے سامنے بالکل آتی ہے. تو یہ جو واقعات رونما ہوتے ہیں, 9/11 کو 19 سال ہو چکے ہوئے ہیں, تو اگر ہم ٹائم لائن کو دیکھیں نا تو 9/11 سے پہلے جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ یہ چیزیں ہوتی تھیں لیکن کچھ چھپ چھپا کے کیا کرتے تھے. وہ سوشل انجینئرنگ کا پلان ان کا پہلے سے ہی موجود تھا, قاہرہ کانفرنس میں, بیجنگ کانفرنس میں بھی. لیکن پھر جب انڈر یونائٹڈ نیشنز 2001 میں یہ کانفرنسز زیادہ ڈیٹیل میں آنی شروع ہوئیں, پھر رینڈ کوآپریشن کی رپورٹس زیادہ ڈیٹیل میں آنی شروع ہوئیں, تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خاص طور پہ ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ملٹری کے پوائنٹ آف ویو سے بھی 9/11 کے بعد, اور میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں, کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے اندر سے یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور قرآن پاک کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو کم سے کم کیا جائے. اور جو مسلمان ان کے نزدیک انہوں نے اب کلیئرلی کہنا شروع کر دیا جن کا گہرا تعلق ہے, مضبوط تعلق ہے, وہ فنڈامنٹلسٹ ہیں, وہ ٹیررسٹس ہیں, اور ان کو ہم نے ختم کرنا ہے. سب سے پہلے انہوں نے حملہ کیا اس فالس فلیگ جھوٹے 9/11 کے بعد افغانستان میں, جہاں پہ ایک اسلامی حکومت قائم تھی اپنی جگہ پہ, تو انہوں نے آ کے یہاں پہ اس کو تہ بلا کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد سے لے کے آج تک ہم دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے بہت ساری کامیابیاں حاصل کی اپنے مقاصد کے لیے. ہماری جو ایک بظاہر کامیابی ہے وہ ایک ہی کونے میں ہے, وہ ہے افغان طالبان کی, اور وہ ایک کونے میں ہے, لمیٹڈ ہے. لیکن انہوں نے جو حاصل کرنا تھا انہوں نے پورے کے پورے ممالک تباہ برباد کر دیے, عراق کیا, لیبیا کیا, دوسرے ممالک کیا, اور پھر اپنی اس طرح کی ول امپوز کر دی. اسی دوران میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو اکنامک پالیسیز ہیں وہ کتنی زور سے دوسرے ممالک کے اوپر امپوز کی گئیں, اور ممالک جو ہیں مسلم ممالک خاص طور پہ ان کو ذکر کیا جائے تو ان کے اوپر برڈن آ گیا, بہت بڑا ڈیٹ کا برڈن آ گیا, اور پھر ان کو مجبور کیا گیا جس طرح فیٹف کے ذریعے گرے لسٹ میں ڈال دیں گے, بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے, ان چیزوں کے ذریعے مجبور کیا جاتا ہے کہ ایک طرح کے بلیک میلنگ ٹولز ہیں نا, بلیک میلنگ ٹولز ہیں. ایک مجھے بڑی حیرت انگیز بات سامنے آئی جس سے اس چیز کو کلیئر کرنا شاید زیادہ آسان ہو. جب اس موضوع کے اوپر ہم ریسرچ کر رہے تھے تو اس دوران ایک چیز سامنے آئی. اسپین میں ایک دور میں مسلمانوں کی حکومت تھی, اور فال آف گرناڈا جو تھا, غرناطہ جب مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا تو اس کے بعد مسلمانوں کو تو وہاں انہوں نے ملیا میٹ کر دیا, اور تقریباً 750 سال تک مسلمانوں کو کوئی اجازت نہیں ملی کہ وہاں مسجد بنائیں. 1980s میں قادیانی جو ہیں, مرزا ناصر وہاں پہ گیا اور وہاں پہ اس کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنا, ہم اس کو معبد کہیں گے, ہمارے نزدیک غیر مسلم ہیں, لیکن وہاں پہ کیونکہ عوام الناس کو دھوکہ دینا ہوتا ہے خاص طور پہ مسلمانوں کو کہ جی یہ تو قادیانیوں کی ایک مسجد بن رہی ہے, اور یہ فرسٹ ٹائم اسپین کے اندر ایک مسلمان کوٹ ان کوٹ مسلمانوں کو الاؤ کر رہے ہیں, انہوں نے یہ کہنے کی اجازت دی. یعنی ان کو اچھی طرح معلوم ہے, یہ کوئی ان سے بھول چوک نہیں ہو رہی, بڑا پلان کے ساتھ ان کو معلوم ہے قادیانی کون ہے, اصل مسلمان کون ہے, کس کو مسجد کی اجازت یا معبد کی اجازت دینی ہے اپنا بنانے کی, عبادت خانہ بنا لے اور اس کو پھر نام دے دیں گے مسجد کا, اور کس کو نہیں اجازت دینی جو کہ مسلمان ہے ان کو تو اجازت نہیں دینی. تو یہ پورا پلاننگ کے ساتھ ان کا ایک پروسیس چل رہا ہے, اور اس پلاننگ کے تحت ہی وہ آگے لے کے جا رہے ہیں.